وجعلني لساني أن أقدر كلامي. والصلاة والسلام على نبيه المرسل المحمود الأمجاد علي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلاة. اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید کی چند آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات اور درود. تھوڑا سا سامنے آ جائیں تو بہتر ہو جائے گا. اس کونے میں زیادہ ہے، سامنے خالی ہے. سورہ فجر کی آیات: والفجر، ایک فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کا ایون اور کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. هل فی ذلک قسم الذی حجر، کیا اس میں ان جو قسمیں کھائی ہیں ان میں عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے؟ عقل مندوں. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ تو بہت مشہور حدیث ہے: ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا انٹریکٹیو سا ڈسکشن ہو جائے، تو اگر میں سوال وغیرہ کروں یا جملہ کمپلیٹ کرنے کا اشارہ کروں تھوڑا سا ساتھ دے دیں تاکہ مل جل کے ہم بات کرتے ہیں. تو ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین، سب نے حدیث سنی ہے نا والی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینہ النجات، اور نجات کی کشتی ہے. اور جو سورہ فجر کی آیات ہیں ان کے بارے میں بھی بہت ساری روایت اور پھر بہت سارے علماء نے یہی کہا ہے کہ ان سے مراد بھی یہی کربلا کی 10 راتیں ہیں. یہ کربلا ہی کا واقعہ مقصود ہے. پھر ہم بھی آج کربلا کے بارے میں کچھ بات کرنے بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے تو کربلا کے بارے میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں مسلمانوں میں کامنلی 2 طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں. کتنے طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں؟ 2 طرح کے کربلا پہ نظریے ہیں، رائے ہیں، دید انداز ہے، پرسپیکٹیوز ہیں، پوائنٹ آف ویوز ہیں. پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ کربلا خالی ایک تاریخی واقعہ تھا، ایک اتفاقی حادثہ تھا. تاریخ میں چین آف ایونٹس کے نتیجے میں امام حسین کا افسوسناک قتل ہو گیا، جس پہ تھوڑا سا افسوس کر لینا چاہیے اور بس، اس کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. یہ نظریہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بھائیوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. ان میں سب کا ایسا نہیں ہوتا، مگر اس کی بیس انہیں میں. اور اس کے بعد کربلا پہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کربلا ایک بہت اہم واقعہ تھا، اس کو ایک دینی اہمیت حاصل ہے. خالی ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، خالی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک قیامت تک کے لیے رہنے والے گمون ہے، جس سے ہمیشہ تک کے آنے والے انسان اس سے فیضیاب ہوں گے. اور اسی دوسرے نظریے کو ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ جو دوسرے نظریے کے ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اب ان کی بھی 2 ٹائپس ہیں. اب آئی نا بات، کیونکہ ہم میں جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کربلا کچھ نہ کچھ اہمیت قائل ہے. ایسا تو ہم میں کوئی نہیں ہے جو کربلا کی اہمیت قائل ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. ہم یہاں پہ آ کے بیٹھی ہی اس لیے کیونکہ ہم کربلا کی اہمیت قائل ہیں، تبھی آئیں گے کچھ اس کے بارے میں سنیں، کچھ اس کو سمجھیں، کچھ اس کو بات کریں. تو پھر اب یہ ہمارے جو مہم ہے کہ ان کی بھی کیا ٹائپس ہوتی ہیں. جو شیعہ ہیں جو اپنا کربلا مانتے ہیں، ان کربلا ماننے کے بعد بھی 2 طرح کے نظریے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سے والے میں. تو کتنی ہے میں نے کتنے نظریے کربلا کے ماننے والوں کی بھی 2. تو اب یہ 2 نظریے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. کربلا ماننے کے نتیجے میں
شیعہ محرم مناتے ہیں، یہاں پہ بھی مناتے ہیں، ایران میں بھی، نجف میں بھی، ہر جگہ جہاں پہ بھی پوری دنیا میں شیعہ ہیں وہ محرم مناتے ہیں کربلا کو سے اپنی خلوص کا اظہار کرنے کے لیے. اپنے اپنے شاعری مجلسیں ہیں، عزاداری کے طریقے ہیں، اپنی اپنی رسمیں اس کے مطابق. جو دو طرح کے شیعہ ہیں نا ان کا فرق یہیں پہ ہے. جو پہلے ٹائپ کے شیعہ ہیں نا ان کی پوری کربلا، پورے امام حسین، پوری محرم خالی رسموں کی ادائیگی ہوتی ہے. ان رسموں کی ادائیگی ہی میں پوری کربلا لپٹی ہوتی ہے. ان کا محرم بس اتنا ہوتا ہے کہ ہر سال ایک مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں، جلوس پر اٹینڈنس لگوا دیں، علم اٹھا لیں، خاص طور سے بچوں وغیرہ سے حاضری کر دیں، نیاز بانٹ دیں، باقی 2 مہینوں کا ایام ایسا کہیں، اینڈ میں الوداع کر کے خالی چلے جائیں. یہ ان کی پوری کربلا ہوتی ہے. یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہو جائیں. جو صحیح طریقے ہیں وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، ان کا ہم آئیں گے ابھی. تو یہ جو پہلے ٹائپ کی شیعہ ہیں یہ ان رسموں کو، جس کو اگر ہم ٹرم دینے کی چاہ رہے ہیں، عزاداری کی رسموں کو بہت ریلیجسلی پرفارم کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے ان کی بجاوری کرتے ہیں. یہ زبردست علم اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے، یہ زبردست مجلس کرنے کی کوشش ہوتی ہے. میں ان بانیان مجلس کے ان شاء اللہ دوسری ٹائپ کے ہیں بانیان مجلس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ان کی توفیقات کی بلندی کے لیے کاغذ بلند سلمان پڑھتا ہے. یہ زبردست علم اٹھایا جاتا ہے، یہ زبردست مجلس کی جاتی ہے. نیاز تو ایسی نیاز ہوتی ہے کہ مشہور ہی ہے نیاز والے بہت سارے. اچھی بات ہے ویسے، مگر بس مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو پہلے ٹائپ ہے ان کی کربلا پہ ڈیپتھ، نظر کی جو ڈیپتھ ہے نا وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ ان کو کربلا سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے. اب اس میں کوئی سوال ہے نہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر ان رسموں کو اچھی طریقے سے کیا جائے تو کربلا بہت اچھی طریقے سے بن تو جاتی ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، امام حسین کا نام روشن ہوتا ہے. ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم نے بہت کیے ہیں، ہم آئے ہیں مجلس میں آئے ہیں، علم بھی اٹھایا ہے، پھر مجلس بھی کر لی ہے. کیا اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہے کیا؟ تو اب یہ جو رسمیں، اچھا اس کے اندر ابھی تک نہیں عقل کا تو استعمال نہیں ہوا ہے نا بھائی. علم اٹھانے میں بہت زیادہ عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہاں خانہ سجانے میں باقاعدہ تفکر کے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، متفکرین کو بیٹھنا پڑتا ہے. یہاں کالے کپڑے پہننے میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کم از کم مردوں کو نہیں ہوتی، باقی خواتین کو ہو سکتا ہے وہ، مگر یہ والی عقل کا استعمال بھی مراد نہیں ہے نا. جبکہ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں قرآن کی جس میں اللہ کربلا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ حل فی ذالک قسم الذی ہے. اس کے اندر کیا عقل مندوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ اللہ کربلا کی طرف اشارہ کر کے، 10 راتوں کی طرف اشارہ کر کے، اس کی فجر کی طرف اشارہ کر کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے کیا نشانی نہیں ہے؟ عقل مندوں، اس وقت بھی میں اس پہ ایمفیسس کی تھی. تو مسئلہ سارا یہ جو پہلی ٹائپ ہے نا ان کی اسی مین اسٹیپ سے پیچھے رہتے ہیں. رسموں کی بجاوری ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے، مگر کربلا پہ سوچ بچار کی زحمت نہیں ہوتی ہے. کربلا کو اسٹڈی کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، تبھی پھر اسے میسیجز لینے کا شوق نہیں ہوتا ہے. کربلا کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے نہیں کیا جاتا ہے، پھر تبھی اس سے میسیجز ملے جاتے ہیں، اور تبھی پھر اس کے بعد اس کو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اسٹیپ پہ، تو آٹومیٹکلی نہیں ہوتا. تو سب یہاں تک میرے ساتھ ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ کربلا کو جو 2 ٹائپس ہے نا، اس لیے ہم یہاں پہ چاہیں گے کہ اینڈ میں تھوڑا جو میسیجز کربلا سے نکالے جا سکتے ہیں، جو اصل میں کربلا مقصد ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کیونکہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ان حسین مصباح الہدیٰ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، گائیڈنس کا سورس ہے، گائیڈنس کا ذریعہ ہے، وہ اپلائی اسی وقت ہوتی ہے جب امام کے افعال و کردار پہ عقل لگائی جائے، جیسے قرآن نے کہا ہے، غور و فکر کیا جائے. تبھی تو پھر ان کو سمجھا جائے گا، ان سے انس پیدا ہوگا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو موڑا جائے گا. تبھی تو پھر بیسکلی امام آپ کی گائیڈنس کر رہے ہوں گے، آپ کی ہدایت کر رہے ہوں گے، آپ کے لیے ہدایت کے چراغ بنیں گے. تو ہم یہی کریں گے کہ ہم کچھ کربلا کے میسیجز باقی گنجائش میں ہو سکتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات کر لیں. مگر اس سے پہلے ایک نقطہ اور اہم ہے. اب اکثر ذہن میں سوال ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ کربلا تو ایک ہدایت کے لیے تھا نا، ایک ہدایت کی امام حسین نے ایک ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کربلا ماننے کے بعد بھی کچھ لوگ اس سے ہدایت لینے کے اسٹیپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو بات ساری یہ ہے کہ شیطان کا انسان سے ٹسل ہے.
سب جانتے ہیں نا، بچپن میں یاد کیا تھا کہ شیطان نے انسان سے قسم دیا تھا کہ میں اس کو اچھا ہونے نہیں دوں گا، میں اس کو سیدھے راستے سے روکوں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کو آگے کی طرف سے بھی آگے بتاؤں گا، پیچھے کی طرف سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی. تو اللہ جب بھی انسان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، نبی بھیج کے، کتاب اتار کے، کوئی بھی ہدایت کا ذریعہ بھیجتا ہے، تو شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اس سے دور کر دے، انسان اس کو مانے ہی نہیں، نبی کو جھٹلا دے، کتاب کو جعلی کہہ دے تاکہ اس کی ہدایت نہیں ہو پائے. اور اس سے ماشاء اللہ سے اکثروں کو شکار بھی کر لیتے ہیں اپنے سروے سے. مگر بہرحال ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی ہدایت جو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بھیجا ہے اس میں ایمان لے آتے ہیں. اب یہ جو ایمان لے آتے ہیں نا، مثلاً جنہوں نے اللہ کے نبی کو مان لیا، اس کا مطلب انہوں نے ان کی حقانیت کے دلائل دیکھ لیے ہیں. اور اللہ جب اپنی ہدایت کے ذریعے کے لیے دلائل دیتا ہے نا، اس کو اللہ قرآن میں بصائر کہتا ہے، ایسے کھلے دیتے ہیں نا جس کا انکار ہو نہیں سکتا ہے. تو اب شیطان جانتے ہیں جو مان چکے ہیں نا، ان کو اب ان سے اب جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو اب نہ ماننے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب آتا ہے شیطان ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے ذریعے پہ، کسی بھی ہدایت کے ذریعے بھی مان لے آتے ہیں، اللہ آ چکے ہیں، ان پہ شیطان آتے ہیں اپنا پلان بی ایگزیکیوٹ کرنے. کون سا پلان؟ پلان بی. شیطان کے بہت سارے بیک اپ پلان ہوتے ہیں، شیطان کے بہت سارے فضائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں جگہ جگہ پہ، اگر پڑھنے میں آئے تو. تب شیطان آ جاتے ہیں پلان بی پہ. پلان بی ہوتا ہے کہ ہدایت کے جو ذریعے ہیں نا، یہ مان تو چکے ہیں اور اس سے ان کو دور نہیں کیا جا سکتا. اب اس ہدایت کے ذریعے میں ایسا ٹیکنیکل فالٹ پیدا کر دو کہ ہدایت ہی نہ کرے، جس کے لیے میں اس کو ان ہدایت کے ذریعے سے روک رہا تھا ہدایت کی، اور ہدایت کی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہدایت کے ذریعے کو لے کے بیٹھے رہے. مثلاً اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہدایت کے لیے، شیطان نے پہلے تو کوشش کی حضرت عیسیٰ کو نہ مانا جائے کہ ہدایت نہ ہو سکے، اس میں کامیاب ہوا، جو یہودی بن گئے. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا، ان کے معجزات دیکھ لیے، اب شیطان جانتا ہے ان کو حضرت عیسیٰ سے دور نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹیکنیکل فالٹ پیدا کر دو، پلان بی پہ آ جاؤ، حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھا دو اللہ بیٹا بنا دو کہ وہ ہدایت کے ذریعے رہے نہیں، جس توحید کے لیے آئے تھے اسی میں ٹکرا دیں ہو جا کے. تو پھر شیطان کو مسئلہ نہیں، مانتے رہو حضرت عیسیٰ کو. اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ شریعت، آخری شریعت قائم ہو، آخری شریعت دنیا میں نافذ کی جائے. اس کے لیے پہلے کوشش ہوگی کہ بھائی رسول اللہ کو مانا ہی نہ جائے، جس کے نتیجے میں یہ عیسائی، یہودی اور مشرکین نے نہ مانا، آج نہیں مانتے. مگر جن لوگوں نے رسول اللہ کو مان لیا، اب شیطان نے کہا پلان بی پہ آ جاؤ، رسول اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایسا کرو رسول اللہ کو تو مان لو، اس کے بعد ان کی ائمہ کو نہ مانو. ائمہ کو نہ ماننے سے شریعت ہو گئی ادھر بدھر. ائمہ کو نہ ماننے سے شریعت کیسے ضائع ہوتی ہے، یہ خود ایک بہت دلچسپ عنوان ہے جس پہ کبھی بعد میں موقع ملے تو اس پہ بات کریں گے. بہرحال اس نے کہا کہ ائمہ کو نہ مانو، اس کے بعد شیطان نے کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو مانتے رہو، مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے، شریعت تمہاروں کی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اسی طرح پہلے کوشش کی حضرت علی کو نہ مانا جائے. پھر جن لوگوں نے حضرت علی کو مان لیا، اس کے ان کے لیے شیطان نے پلان بھی کیا کہ کوئی بات نہیں، ان کو غالب بنا دو، اتنا غلوف کروا دو کہ جس دین اسلام کے حضرت علی رہنما ہے، جس کی وجہ سے میں ان کو روک رہا تھا، اس دین اسلام میں ان کے ذریعے سے نقص پیدا ہو جائے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کو مانتے رہو. یہ امپورٹنٹ ہے پورا، اس کو ذرا سمجھ لیں. تو یہ شیطان ہر ہدایت کے ذریعے کے ساتھ یہی کام کرتا ہے، پہلے کوشش کرتا ہے اس ہدایت کے ذریعے کو نہ مانا جائے، اس کے بعد جب اس کو مان لیتے ہیں لوگ تو ان کے اندر ٹیکنیکل فالٹ پیدا کر دیتا ہے. تو شیطان کا پلان اے یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے ذریعے ہی کو نہ مانا جائے، اور پلان بی کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو جائے ہدایت کے ذریعے میں. اس کے بعد شیطان کو مسئلہ نہیں ہے کہ ہدایت کے ذریعے کو مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا ہے. یہ سب کے ساتھ کرتا ہے، چاہے نبی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، نبی کے بعد نسلوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اسی طرح کربلا کے ساتھ یہی ہوا. کربلا ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. جب کربلا ہدایت کا ذریعہ ہے تو شیطان نے فوراً کوشش کی انسان اس سے ہدایت نہ پائے. اس کے نتیجے میں پہلا کام جو شیطان نے پلان اے کیا، جس کے نتیجے میں جس کے اوپر جن گروہ کے بارے میں سب سے پہلے بات کی وہ وجود میں آیا، جنہوں نے کربلا کی اہمیت کا سرے سے انکار کر دیا. کا ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخ میں امام حسین نے ایسے کیا تھا، ایسا ہوا تھا، وہ ہسٹورک ایونٹس ایسے تھے، اس زمانے کی پولیٹکس ایسی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا. اب کیا کریں ہم، بس اب افسوس کر لینا چاہیے، ہو گیا قتل. اب جو وہ اہمیت کی کربلا کی قائل نہیں ہوں گے تو کربلا سے کہاں سے ہدایت پا پائیں گے. مگر پھر جن لوگوں نے کربلا کی اہمیت قائل ہو گئے، کربلا کو مان لیا، اب شیطان جانتے ہیں
کیونکہ کربلا مان چکے اس کا مطلب انہوں نے کربلا کے اندر ایسے دلائل دیکھنی ہے، اب ان کو پاسبل نہیں ہے ان سے کربلا چھڑوائی جائے. اس کے لیے شیطان نے پلان بھی ایگزیکیوٹ کیا. کوئی بات نہیں، ان کو کربلا کی اہمیت ساری ان کی رسموں میں دکھاؤ کہ جب یہ اپنی رسمیں پورا کریں تو سیٹسفائڈ فیل ہو جائیں. اس کے بعد یہ کوشش نہ کریں کہ کربلا سے کچھ ہدایت حاصل کریں. تو یہاں تک تو سب ساتھ تھے نا میرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی ہوا. آج بہت سارے افسوس کے ساتھ اس طرح ہیں جو کربلا سے ہدایت نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے جس کا نتیجہ یہ ہوا. اور اس زمانے میں بہت ساروں نے کربلا سے ہدایت نہیں پائی، جس کی وجہ سے ہمارا امام تنہا رہے. اور آج بھی ہمارا امام زمانہ صلاح بھیجتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر کربلا سے میسیجز پائے جا سکتے ہیں، اس سے ہدایت پائی جا سکتی ہے، اس میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے، تو کیا میسیجز ہو سکتے ہیں. وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے تو ہم جلدی سے چلتے ہیں. کربلا میں پائے جانے والا پہلا میسیج نماز ہے. کربلا کا عزادار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز نہ پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا تو مسلمان کی پہچان کرنے آ رہے. الحمد الذی بیننا بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو معاہدہ ہمارے اور ان کے کافروں کے بیچ میں ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوا. بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے بیچ میں نماز ترک کرنا ہے، یعنی نماز کو چھوڑا ڈائریکٹ ایمان سے کفر میں. تو کربلا کا عزادار ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز نہ پڑھتا ہو. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. کربلا کا عزادار ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز میں ڈھیلا ہو، کیونکہ کربلا تو ایمان کا لیول اپ کرنا آیا تھا نا، تو وہ پہلے سے ایمان پہ تو ہوگا، مسلمان تو ہوگا، تبھی وہ کربلا کے ماننے تک کی اسٹیپ پہ آیا ہے. تو نماز کو پڑھتا ہوگا، کربلا کے ماننے کی وجہ سے نماز میں ڈھیلا نہیں رہے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بات نہیں، ظہر اثر کا ٹائم ابھی 5:30 بجے تک تو ہوتا ہے، آرام سے پڑھوں گا، میچ کمپلیٹ ہو جائے، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی جا رہی ہو جائے، پوری ایپیسوڈ کوئی ڈرامے کی پوری ہو جائے، گیم جو ہمارا چل رہا ہے کوئی سا وہ پورا ہو جائے، چاہے ویڈیو گیم ہو کوئی سا گیم ہو وہ پورا ہو جائے، پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. اور اس کے لیے اچھے الفاظ بھی ہوتے ہیں، کوئی خوشبو زیادہ آئے گا. اگر میچ کے بیچ میں نماز پڑھنے جائیں گے تو خوشبو نہیں آئے گا. ہم خوشبو کے لیے اینڈ میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. تو جو کربلا کا ماننے والا ہے، جو ہر سال آ کے سنتا ہے کہ امام حسین نے جنگ کے بیچ میں چلتے ہوئے تیر کے بیچ میں نماز کا ٹائم ہوتے ہی کھڑے ہوئے امام نماز کے لیے، اس کو پاسبل نہیں ہے کہ اس کی یہ آئیڈیالوجی ہو. اگر ہے تو اس کا مطلب خطرے کی گھنٹی ہے، وہ پھر ٹائپ اے میں، اس کو پھر ٹائپ بی میں آنا پڑے گا امام حسین سے اگر باتیں ان کو محبت کرنی ہے. اسی طرح کربلا میں پائے جانے والا دوسرا بڑا میسیج پردے کا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں پہ خالی مردوں کا ہے، لڑکوں کا ہے یا خواتین کا بھی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں خالی لڑکوں کا ہے، تو میں اس سے ابھی ہم گزر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اپلیکیبل اتنا نہیں ہے. مگر یہ دو کربلائی ڈیرنگ میسیجز ہیں جس کو جتنا بھی خیانت کار جھوٹا لا کر آ کے کتنا بھی دبائی بدائی کر کے کربلا بتائے، ان دو کو کربلا سے اومٹ نہیں کر سکتا. تو کوئی بھی مومنہ جو اپنے آپ کو کربلا کا ماننے والا کہے، ایسی نہیں ہو سکتی جو شرعی پردہ نہ کرتی ہو، اس کی مخالف رہتی ہو. اب کربلا میں پھر تیسرا میسیج کربلا ہے. تیسرا میسیج عبادت اور قرآن کا ہے. شب عاشور فیکچوئل وائز تو سب کو پتہ ہے نا، شب عاشور کیا ہوا تھا؟ امام حسین نے مہلت مانگی تھی. کس چیز کے لیے مہلت مانگی تھی؟ عبادت کے لیے. تو کربلا کا ماننے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت میں دلچسپی نہ لگتی ہو. شب قدر کو تو زینت دیتے ہی کربلا ماننے والے ہیں. یوم عرفہ کو، نبھائی شعبان کو زبردست عبادت ہوتی ہے وہ کرتے ہی کربلا ماننے والے ہیں. اور جیسا جیسا کربلا سے رشتہ جڑتا جائے گا ویسے ویسے عبادت کا اسٹائل بڑھتا جائے گا. پھر ہر مہینے دعائے کمیل کی انعقاد کیا جائے گا، شب جمعہ کے ہمارے ڈھونڈے جائیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ شب قدر میں بیٹھ کے پیجز دینے جائیں گے کتنی دیر باقی ہے ابھی. اس کے بعد اب کربلا اور پھر امام نے کیا کیا تھا؟ اس رات قرآن پڑھا تھا. ارجع علیہم ان استطعت ان تؤخر من الغربۃ هو يعلم انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتابہ. عباس پلٹ کے واپس چلے جاؤ، کوشش کرو ان کو کل تک ٹال لو. میرا رب جانتا ہے کہ میں کتنی نماز سے محبت کرتا ہوں
ہوں وتلاوت کتابی، اور اس کی کتاب سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی کتاب سے مجھے کتنی محبت ہے. اور سب جانتے ہیں کہ نیزہ کے اوپر لوگی نیزہ پہ امام نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت کی تھی. تو اب جو ہر سال آ کے یہ سنتا ہو، اگر وہ حقیقی شیعہ ہے، گول شیعہ کی صحیح ٹائپ میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو قرآن کی طرف انٹرسٹ جاتا ہی نہ ہو. اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا ہوگی پورا قرآن کبھی سمجھ کے پڑھا جائے، چاہے سیکھ کے چاہے ٹرانسلیشن سے. بلکہ جو ہر سال آگے امام حسین سے موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ابھی موت باقی ایک دم سامنے، موت کو ٹالا جا رہا ہے، اپنے جنگ کو ٹالا جا رہا ہے کہ قرآن کی تھوڑی سی اور تلاوت ہو جائے. وہ تو اس نے قرآن پہ اتنا ایکٹیولی غور و فکر کیا ہوگا، اتنا زیادہ قرآن، اس کو قرآن سے ازبر ہوگا کہ اس کو قرآن سے محبت پیدا ہو گئی ہوگی. ورنہ پھر مسئلہ ہے وہ امام حسین سے سیکھ نہیں رہا ہے. کتنے میسیجز ہو گئے ہیں نماز کے بعد قرآن پڑھو؟ چوتھا میسیج کربلا سے. کربلا میں پایا جاتا تھا چوتھا میسیج، خود غرض سوچ نہیں ہوتی. جو امام حسین سے آگے سیکھتا ہے اس بندے کی خود غرض سوچ نہیں ہو سکتی. جو ہر سال آ کے اس سے کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے سب قربان کر دیا امت کی خیر کے لیے، امت کے اسلام کے لیے، اس کی سوچ، اس کے سیلف سینٹرڈ سوچ نہیں ہو سکتی. ایسی اس کی سوچ نہیں ہوگی کہ میں پڑھوں تو میں جاب کروں، پھر میری اچھی گھر ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، میں سیٹ ہو جاؤں، باقی معاشرے میں جو ہوتا رہے میری بلا سے ہوتا رہے. وہ معاشرے میں خیر کا کام کوشش کرے گا، معاشرے میں جہاں اس کو خرابی نظر آئے گی کچھ نہ کچھ اپنے حیثیت سے کچھ نہ کچھ اسی لیے کر رہا ہوگا. ابھی ملک کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے نا، سیلاب وغیرہ کا. جو امام حسین کا شیعہ جو ہر سال آگے سیکھتا ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. یہ نصیحتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی اتنی، مجھے بھی اتنی ضرورت ہے نصیحتوں کی. تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم بس آخری نصیحت کی، آخری میسیج بھی جو کربلا سے مل سکتا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور یہ جو آخری میسیج، مطلب جو میں اپنی مجلس میں آخری میسیج رکھ رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کی اوپر کربلا بیس ہوئی ہے، جس پہ کربلا بیس انعقاد ہے، جس کی وجہ سے امام حسین نے کربلا کی ہے. وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں نہیں نکلا ہوں شر کے لیے، ستم کے لیے، فساد کے لیے، ظلم کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح امتی جدی، میں خالی اور خالی نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں یہ قیام کر رہا ہوں، اس کے لیے میں یہ کربلا کر رہا ہوں. تو جس میسیج کی وجہ سے ہی کربلا ہوئی ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ اکثر آگے کربلا سنا وہ میسیج نہ سیکھے؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اگلی حصہ بھی بڑے مزے کا ہے، اس میں بہت حکمت ہے. جیسے ہی اللہ نے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی، فوراً آگے کہا اس کی بات صبر کرو جو تم پہ گرے. یہ جو آیت ابھی میں پڑھی ہے یہ سورہ لقمان کی آیت میں سے. ان آیات میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کی نصیحت کر رہے ہیں، اس کو لائن سے نصیحت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ اس کو کوٹ کر کے بیسیکلی ان کے ذریعے سے ہماری ہم نصیحت کر رہے ہیں. تو جو حضرت لقمان نے جتنی بھی نصیحتیں کی ہے کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے بعد صبر کرو، یہ اچھا کام جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، اس کے بعد صبر کرو. جیسے حضرت لقمان پہلی نصیحت کرتے ہیں لا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بے شک شرک بہت چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے. لام بھی لگا ہوا ہے اور عظیم بھی لگا ہوا ہے. اس کے بعد صبر کی بات نہیں کی، کیونکہ جانتے ہیں جب بیٹا کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، تو کوئی بھی اس کو مارے گا پیٹے گا نہیں. مطلب اگر غیر مسلم خاندان کا ہوگا تو پھر وہ بات الگ ہے، مگر حضرت لقمان تو مسلمان گھرانا ہے نا، تو اب وہ اس حساب سے نصیحت کر رہے ہیں. مسلمان گھرانے میں جب بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تو سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے کلمہ پڑھنا سیکھ لیا. اس کے بعد حضرت لقمان دوسری نصیحت کرتے ہیں
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اس کے والدین کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بعد بھی صبر کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جب بچہ اپنے والدین کا حق ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان سے نیک برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، فلاں کے بیٹے کو دیکھو، اس سے سیکھو وہ اپنے ماں باپ کا کیسا احترام کرتا ہے، کیسا اپنی باپ کی بات سنتا ہے، اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کہتے ہیں ان تکو مثقال حبة فی خردل فتکو فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اگر ہلکا سا چھوٹا سا رائی کا دانہ بھی ہو، وہ پتھر میں ہو یا زمین میں آسمان میں ہو، اللہ اس کو لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے بہت اچھی طریقے سے۔ اس عقیدے پہ بھی حضرت لقمان جانتے ہیں کہ بیٹی کی پٹائی ہونے والی نہیں ہے۔ جب بیٹا یہ عقیدہ کا اعلان کرے گا کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سے باخبر ہے، سب کہیں گے اس نے ایمان میں پروگریس کی ہے، حکمت پا لی ہے، اللہ پہ کیسے یقین اس کا ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو۔ اس پہ بھی صبر کی بات نہیں کی، کیونکہ مسلمان گھرانے میں نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑنا ہوتا ہے، اس کو بار بار برداشت کرنا پڑا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم بھائی گئے، بیٹا نماز پڑھ لی، بیٹا نماز پڑھ لی۔ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے بھائی کو نماز پڑھ کے آتا ہے، کیسے نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر جو روزہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، جو رکھا ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جو روزہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو بستر کے نیچے چھپ کے، سینے کے نیچے چھپ کے کھانا پڑ رہا ہوتا ہے، خود بھی عجیب سی مانوسیت سے ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ان کے لیے مسلمان گھرانے میں ان سارے کام کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مگر جیسے ہی حضرت لقمان دوسری پتہ نہیں کون سا سلسلہ ہے ان کی نصیحتوں کا، مگر اگلی نصیحت جیسے ہی کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معاشرے میں امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، فوراً اس کو جوڑتے ہیں واصبر علی ما اصابک، اس کے بعد جو بھی تم پہ گرے اس پہ صبر کرو۔ یہ جو اصابہ ہے نا، یہ وہی اصابہ ہے جو سورہ بقرہ میں آتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب نیک لوگوں پہ مصیبت گرتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصابہ کا مطلب کوئی بری چیز گرنا، مصیبت اور مصائب اسی سے نکلتا ہے، اصابہ یصیب مصیبتوں سے۔ تو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، مگر بیٹا جان لینا اس کے بعد مصیبت گرے گی اور اس پہ صبر کرنا۔ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی تم کام یہ والا کام کرو گے نا، فوراً ریاکشن آئے گا، پبلک کی طرف سے بیکلاش آئے گا۔ جب تک بیٹا گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، پورا گھر تعریف کر رہا تھا، کیا زندہ بچہ ہے ہمارے گھر کا۔ جیسے ہی اس نے گھر والوں کو کہنے کی کوشش کر دی کہ گھر میں ابا یہ جو گھر میں آپ بہت زیادہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، یہ جو ڈرامے لگے ہوئے ہیں، اماں یہ جو گھر میں گانے چل رہے ہیں بہن اور بھائی، اس کو ذرا بند کیا جائے۔ فوراً گھر والے کہیں گے بھائی کیوں اوور ہو رہے ہو، اپنے لمٹس پہ رہو، تمہیں بچنا ہے ان سے بچو، ہمارے پاس کیوں آ گئے ساری الٹی پلٹی باتیں کرنے کے لیے۔ جب تک دوستوں میں سخی بنے ہوئے تھے، شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کر رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کیا دوست ہے ہمارا، دوست ہو تو ایسا سخی آدمی ہے۔ جیسے ہی دوستوں میں کہنے کی کوشش کی کہ جو گالیاں شالیاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں نا، اس کو بند کیا جائے، بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو سگریٹ پہ آ گئے ہیں نا، جس کو فوراً روکو، یہ بالکل بہت بری چیز ہے۔ اور یہ جو اب لڑکیوں پہ جھاگا تاکی کا پروگرام شروع ہو گیا ہے نا، یہ تو حرام نگاہ، اگر کے اندر عذاب آئے گا، فوراً دوست کہیں گے یہ آ گیا بندہ، اس کو نکالو، اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے اس قسم کی باتیں بند کرنی پڑیں گی، مذاق میں مشق ہو جائے گا آپ کا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا، اور اگر امام حسین کے ماننے والے ہیں تو ٹرائی کریں گے، کیونکہ ان سے امر بالمعروف نہیں کر سیکھیں گے۔ جب تک رشتہ داروں میں صلہ رحمی چل رہی تھی، اس وقت تک پورا خاندان کہہ رہا تھا کہ کیا ملنسار نیک آدمی ہے۔ سب کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ رشتوں کے حقوق کیسے نبھاتے ہیں۔ جیسے ہی رشتہ داروں کو، پھپھی کو، ماموں کو، چچا کو، خالہ کو کہنے کی کوشش کی کہ جو آپ کے گھر میں شادی ہونے والی ہے اس میں مکس گیدرنگ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس کے اندر گانے ایک دم بھی نہیں لگنے چاہیے، بہت گانے کے گناہ کے اوپر حدیثیں لے کے آگے شروع کر دیں، تو فوراً خاندان والے کیا کہیں گے کہ بیٹا تم شادی ہال سے باہر، تم مین روڈ پہ نکل کے ٹہل لو، ہمارے پاس قسم کی فضول باتیں کرتے ہوئے نہیں آؤ۔ یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ اسی طرح قسم کے ساتھ آپ نے شروع کر دیا کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب لڑکا لڑکیوں کو الگ ہونا چاہیے، محرم نہ محرم کا مسئلہ ہے، مذاق، ہنسی مذاق، کھیل کود آپس میں مناسب نہیں ہے۔ اور کزنس کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے سرکل سے نکال باہر، اصل میں نکال باہر نہیں کریں گے، وہ ایک دال سے لفظ ہے وہ کریں گے آپ کو، مگر وہ ممبر پہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، تو نکال باہر کریں گے اب آپ کو۔
تو امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ ریاکشن آتا ہے، اور تبھی پھر اللہ آگے اس کو، جب قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اس کے ساتھ اللہ فوراً جوڑتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو جو تم پہ گرے، پھر اللہ تعریف بھی کرتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی تو بڑے حوصلے کی بات ہے، یہی تو عزم امور کی بات ہے، عزم والوں کی بات ہے، بڑی عزم کی بات ہے کہ جو یہ کام کریں۔ جب آپ چھوٹے لیول پہ اپنے قریبی بندے کو چھوٹا سا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس پہ ریاکشن آتا ہے۔ جیسے جیسے لیول بڑھتا جاتا ہے ریاکشن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب امام حسین نے جیسے تاریخی جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، 4 صوبوں پہ پھیلی ہوئی اسٹیٹ کو اسے گورننس اسٹائل کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، زمانے سے ٹکرا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، تو اسی لیول کا ریاکشن آیا فوراً اللہ۔ اور پھر اللہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو مانتے ہو؟ نہیں۔ کیونکہ علی شیعہ؟ نہیں۔ اخرجت للناس، کیونکہ لوگوں کے لیے نکلتے ہو، تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو اللہ تبھی یہ کام کرنے والوں کو بہترین امت کہتا ہے۔ اور امام حسین کربلا میں یہی سکھاتے ہیں ہمیں، اسی پہ امام حسین اپنی کربلا بیس کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک خیر امت کا کام ہے، تبھی جب امام حسین نے اس کو بہترین طریقے سے کیا تو کربلا